الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کا یہ دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. سورہ بقرہ اس کو قرآن میں سب سے پہلے اس سورت کو اس لیے لایا گیا، حالانکہ نزول کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ سورت ہے، اس کے بعد ہے یا ایھا المزمل ہے اور یا ایھا المدثر ہے، ایسی بہت ساری صورتیں ہیں. لیکن جب قرآن پاک کی ترتیب دی گئی تو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت جو آئی ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اس کی احادیث میں بہت فضیلت ہے اور اس میں مضمون کو اس طرح سے لیا ہے کہ اہل کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب تھے، یہودی ہیں، نصرانی ہیں یا اور جو تھے، اور اسی طرح جو مشرکین مکہ ہیں، یہ تمام کو اس میں خطاب ہے. اور خصوصی طور پر اہل کتاب کو اس میں خطاب گویا یہ جو شروع کے 18 رکوع ہے سورہ بقرہ کے، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر یہ رکوع تک جو دوسرے پارے کا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے جو شروع ہوتا ہے، وہاں تک مسلسل خطاب ہے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو. شروع میں کچھ ہے مشرکین مکہ کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی جو قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ تقریباً 2000 سال تک ان میں رہا. اللہ نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اسی صورت میں یہودیوں کی کہ ہم نے تم کو کیسے کیسے انعامات دیے اور کیا کیا تم کو. انی فضلتکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو سارے عالم پر فضیلت دی ہے. اہل کتاب کو، یہودیوں کو، اس میں اللہ تعالیٰ ان پر جو انعامات کیے تھے اس کو گنوا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے تم کو یہ دیا، ہم نے تم کو یہ مدد کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے تم کو موقع پر ایسی آپ کے لیے نعمتیں نازل فرمائی، من و سلوہ نازل فرمایا اور آپ کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، فرعون سے آپ کو نجات دی ہم نے. یعنی ایسے جو خرق عادت، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو معاملہ نہیں ہوا اس سے کہیں زیادہ بہتر معاملے ان کے ساتھ کیے گئے. اور اسی لیے ان کو بھی معلوم تھا کہ اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو انہوں نے وہ ان کی کتابوں میں، یعنی جو توریت جو ان کے پاس تھی یا دوسرے جو توریت کی جو دوسری کتابیں تھیں ان کے پاس، صحف وغیرہ جو ان کے پاس تھے، تو ان کے ذریعے سے ان کو معلوم تھا اور ان کے پاس جو سب نشانیاں تھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی جگہ کی،
یہ تمام نشانیوں کی وجہ سے یہ اس زمانے میں تلاش کرتے ہوئے مدینہ میں آ کر بس گئے، تو ان کو بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز مدینہ رہے گا۔ تو یہ جو 18 رکوع ہے، بات کافی لمبی ہو جائے گی، 18 جو رکوع ہے اس میں ان کا ذکر فرمایا اور ان کی نعمتیں بتائی، اور ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے الزامات لگائے کہ جب تم کو معلوم ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تم اپنی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ سے جو بہت سارے واقعات ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو اس وقت بہت سارے ایسے حالات تھے کہ جس کو دیکھ کر ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صرف ضد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور وہ وجہ بنی تھی کہ ان کو ایسا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی میں سے پیدا ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام میں سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا کہاں تک؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور انہی کے سلسلے میں 2000 سال تک انبیاء آتے گئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں ہے، تو ان کو یہ تھا کہ وہ ہمارے میں سے ہی نبی آئیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے تو اب ان پر ایک بوجھ پڑا، اور وہ بوجھ کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور وہ گمراہ ہوئے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ 18 رکوع میں نے اس لیے یہ تمہید بیان کی کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ قوموں پر اللہ نے انعامات کیے اور ان کو انعامات بیان کیے گئے اور ان کی ذمہ داریاں بھی بیان کی گئی، اور یہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ میں، یہ پہلی آیت ہے جس میں ایمان والوں کو سیدھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ ایک جگہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، جو پونے پارے کے بعد شروع اس کے بعد کے رکوع میں ہے، لیکن وہاں جو یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ کوئی احکامی طور پر نہیں ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی، یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ جو خطاب کر رہے ہیں۔ اور دوسری ایک بات کہ مکی جو قرآن ہے، یعنی مکہ میں جتنا قرآن پاک نازل ہوا ہے اس میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، مسلمان تو وہاں بھی تھے، 10 تھے، پھر 40 ہوئے، پھر بڑھے، تو مسلمان تو مکہ میں بھی تھے، لیکن پورا مکی قرآن میں آپ دیکھیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں، ہاں یا عبادی الذین اسرفوا، عباد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں خطاب کیا۔ اس کی علماء اور مفسرین حضرات اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ امت جو بنی ہے یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں پہنچنے کے بعد اب یہ امت بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اب خطاب کیا کہ اب تم ایمان والے ہو اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور سب سے پہلا جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو حالات تھے مدینہ کی اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اب یہ تم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور کون سی ذمہ داری ہے ہم پر؟ شروع میں ہے دوسرے پارے کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو ہم ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، ورنہ ہمارے میں بھی یہ ہو گیا ہے جیسے یہودیوں میں تھا۔ یہودیوں کی قرآن میں آپ پڑھیں گے تو بہت ساری جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہماری تو ایسے ہی بخشش ہو جائے گی، اور اگر جہنم میں ہم کو جانا بھی پڑا تو چند دن، ایام معدودات، وہ کہتے ہیں کہ چند دن ہم تو جائیں گے، کیونکہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے، ہم تو انبیاء کے اس میں سے۔ آج ہم لوگوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کیا سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس میں بہت سارے لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اس سورت میں بھی ہے شروع میں کئی جگہ، اور بھی کئی جگہ ہے، بلکہ حدیث میں آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ میں اپنی بیٹی کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو ہم کس منہ سے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ بعض مرتبہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں فضیلت کو، منع نہیں کرتے ہم لوگ، علماء اس کو اور فضیلت ہے اس امت کی،
لیکن صرف فضیلت حاصل کر کے ہم اپنے آپ خوش فہمی میں رہیں کہ ہم کوئی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کوئی مسائل، جب ہمارے پر مصائب آتے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو جانا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اب یہ جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے، تم کو امت بنایا گیا ہے، تو اب تم پر بھی بہت سارے حالات آنے والے ہیں۔ ایسے تو یہ خطاب ہے مدینہ کے مسلمانوں کو، یعنی اس وقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں، اسی وقت کی یہ صورت ہے۔ 6 مہینے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں، تو دیکھو حکمت بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عقل پر بھی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمت بھی دی ہے۔ شاید میں نے یہ بات آگے بھی آپ لوگوں کو بتائی کہ اس حکمت کا بھی آدمی استعمال کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، زبردست ہے، سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کریں اور سب کس پہ چھوڑ دے رہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ ہم کچھ کرنا ہی نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ منع فرما۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہاں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو اصل مجھے بات جو کرنی ہے اصل وہ اس آیت پر کرنی ہے کہ آج جو ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، ہم پر ہم بہت بے فکری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی تھی اور اس ذمہ داری کو ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں۔ ہم کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بہت قسم کے حالات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں، ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، تو 6 مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے میں ہے کہ دیکھو بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ ایک تو تحویل قبلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کعبہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف، قبلے میں جو کعبہ کی طرف جو نماز پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے کعبہ کو۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی ایک تو وحی ہوتی ہے جو وحی اصلی ہے جو قرآن پاک ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن سیاق اور سباق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے یا وحی خفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بیت المقدس بھی اس طرف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اور کعبہ، یعنی اس طرف سے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کا رخ کعبہ کی طرف بھی ہو گیا اور بیت المقدس بھی اس سمت میں ہے، تو اس طرف بھی اس کا رخ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اور جب مدینہ تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کعبہ سے ہٹ کر نماز پڑھ لی بیت المقدس کی طرف، وہاں بالکل مخالف سمت تھی، یہاں تو دونوں سمت تھی کہ کعبہ بھی ہے، اور تو یہاں تو کسی کو اعتراض نہیں تھا صحابہ کو، لیکن جب مدینہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سے، اور قبلہ ادھر ہے اور بیت المقدس اس طرف ہے، کعبہ اس طرف ہے اور بیت المقدس اس طرف ہے، تو ایک بہت بوجھ گزرا تھا۔ سیقولون، یہ جو شروع ہے پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع پورے تحویل قبلے کے بارے میں بیان کیے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب، تو یہ بہت شور مچایا مدینہ میں۔ یہودیوں نے بھی، یہودی تو شروع میں خوش ہو گئے کہ چلو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور نبی ہیں، لیکن یہ تو ہمارے ہی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تعلیف قلوب کے لیے یہ چیز کو اختیار کیا کہ ان کے دل بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اور یہ بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے اس وقت۔ اب مسلمانوں پر یہ بہت شاق گزرا، یعنی جو مشرکین مکہ میں سے جو مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے تو قبلہ اصل تھا، تو ان پر یہ بہت شاق گزرا ہے، یہ پوری بحث ہے اس میں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد پھر یہ حکم آیا کہ اب آپ اپنے قبلے کو کعبہ کی طرف کر دیجئے، اور یہ یہاں سے ہی ہماری جو امت بنی ہے
وہ یہاں سے بنی ہے. قبلے کی تحویل قبلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہودیوں کو ختم فرما دیا. کہا کہ اب تم اس ذمہ داری سے تم اب ہٹ گئے ہو. اگر تم کو ایمان میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور انبیاء کے اس میں داخل ہونا ہو تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا پڑے گا. تو یہ واقعہ جب ہوا ہے تو شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ہر طرف سے خوف کا ماحول تھا, ہر طرف سے ڈر تھا. ایک تو مشرکین مکہ سے کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ یہاں سے چھٹک کر نکل گئے ہیں مدینہ, ان کو آپ وہ یہودیوں کو بھڑکاتے تھے کہ آپ ان کو کس طرح رہنے دیتے ہو یہاں, یہ تو ہمارے مجرم ہیں, آپ ان کو یہاں سے نکالو, ان کو در بدر کرو. ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر ایک ڈر کا ماحول ہمیشہ رہا, مسلسل رہا. یعنی 6 مہینے کے بعد سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بات یہ تھی کہ 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے روانہ شروع کر دیے. چھوٹے چھوٹے سریا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا شروع کر دیے دعوت کے لیے اور جہاد کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات کو جو تھا اس کو شروع کروا دی. تو وہ جو ایک ماحول تھا وہ بہت ڈر کا ماحول. آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نماز ہے, ہم 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے, ہم یہ جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, 2 آدمی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم پیچھے والا ہمارے بازو میں رہتا ہے, اور جب 3 آدمی ہوتے ہیں تو امام آگے ہوتا ہے اور 2 آدمی پیچھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو کہا شروع میں اس کی وجہ یہ تھی, اور فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جنگل کی طرح ہی تھا سب, کوئی کہیں سے بھی آ کے آپ کو مار سکتا تھا. تو پاس والا اگر نماز میں آپ کے بازو میں رہے گا تو اگر اس پر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو فوراً دونوں ایک مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو شریعت نے اس میں یہ حکمت بھی رکھی ہے کہ وہ قریب رہے گا تو آپ کو نظر آئے گا. ورنہ اگر آپ 2 آدمی ہیں, ایک آگے نماز پڑھ رہا ہے, پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی پیچھے سے آیا پہلے اس کو پکڑ کے ختم کر دیا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ آگے. تو اگر آپ 2 ہیں تو کچھ نہ کچھ مقابلہ آپ کر سکتے ہیں. اس سے یہ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کی کیا کیفیت. اسی طرح استنجے کے لیے جاتے تھے تو یہ سر پر ہاتھ رکھتے تھے, اور بعض فقہا نے لکھا ہے کہ آسمان سے شرم کی وجہ سے بھی صحابہ کی عادت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ مطلب میں ان کے مزاج میں ایک شرم کا ایک بہت اعلیٰ درجے کے اس پر تھے وہ, تو وہ بھی اپنے ہاتھ کو اس طرح سے, کیونکہ کھلے استنجا ہوتے تھے, ہماری طرح تو بند ہوتے نہیں تھے. اور دوسری ایک وجہ لکھتی ہے کہ کوئی ٹھنڈا ڈال دے, کوئی وغیرہ ڈال دے تو ایک دم سے وہ ان کے گلے میں نہ آ جائے. اور جنگ احزاب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب 12,000 کا لشکر نے گھیر لیا ہے, اور بالکل مسلمانوں کی جنگ احد میں بھی یہ حالت ہے, لیکن جنگ احزاب میں اس سے بھی زیادہ خطرناک حالت تھی مسلمانوں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس وقت کے نزول میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. اب ہم صبر کہتے کسے, صبر کے کیا معنی ہے؟ دیکھو یہاں ذکر نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم مدد حاصل کرو. کس چیز پر مدد حاصل کرو؟ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے, لیکن کس چیز پر؟ تو یہ جو ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے, امت وسط ہم کو بنایا گیا ہے, اور ہمارے لیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم لوگ شاہد ہیں, ہم بیان کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لائے ہیں, اور اسی دین میں سب کی نجات ہے. اس بات کو اس زمانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ نے اس کو اختیار کیا, اور یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کی اشاعت کریں. اگر ہم نے اس دین کی اشاعت نہیں کی اور اس پر ہم ڈرتے رہے, آگے آئے تھے اسی کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, کہ اس معاملے میں یہ دعوت پہنچانے میں اور یہ بات لوگوں تک پہنچانے میں اگر کوئی قتل ہو گیا, دیکھو یہاں شہادت کا لفظ نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کو ایک دھوکہ ہے کہ ہم نے شہادت اس کو سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی جو شہادت کا ذکر ہے وہاں قتل کا لفظ استعمال کیا, یقتلون و یقتلون اس طرح سے ذکر کیا. شاید ایک جگہ ایسی ہے جہاں شہادت کا ذکر ہے, لیکن وہاں بھی شہادت اصل ہے شہادت علی الناس ہے. جو ہم کہتے ہیں نا شہید ہو گیا, اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, وہ اصل میں اللہ کے راستے میں تو وہ قتل ہو گیا,
لیکن شہادت کا اصل مطلب ہے ہم پر جو ذمہ داری ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، صرف مسلمانوں میں نہیں، دنیا کی تمام قوموں میں ہمیں پہنچانا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی ہمت دے، اللہ ہمارے دلوں سے ڈر کو ختم کر دے اور ہم علل اعلان اب اس کی دعوت دے، اور جو مصیبت ہم پر آئے ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، اور اس مصیبت پر صبر کرنے، اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے ہم صبر اور صلاح سے اللہ سے مدد مانگیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اگر ہم یہ چیز کریں گے، ہم یہ قربانی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میری معیت ہے، میری مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری مدد تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس آیت سے مطلب یہ نکلتا ہے ہم سب بیٹھے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہمارے لیے ہمارے خلاف پیش آتا ہے، چلو علماء کرام تو بہت سارے ہیں جو بیان کرتے ہیں، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ غیر ہمارے لیے لڑ رہا ہے اس ملک میں، واقعی میں آپ پڑھو، اب میڈیا میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے غیر مسلم حضرات ہیں جو مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ابھی 30 آدمیوں نے کورٹ میں عرضی دی ہے، جنہوں نے قتل کے لیے کہا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ کے جج کھڑے ہوئے ہیں جو غیر ہے، مسلمان نہیں ہے، ایک جج اس میں مسلمان ہے۔ وہ کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے لیے، ان کو بھی جان کا خطرہ ہے، لیکن وہ نہیں ڈر رہے، اور ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اتنا ڈرا ہوا ہے، دنیاوی علوم میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس ذمہ داری سے نکل نہیں سکتے، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ایسے ویڈیو بنائیں اور ہم ڈالیں، ہم یہ ڈر ہمارے اندر سے ہم نکالیں۔ واقعی کہہ رہا ہوں میں، یہاں آیت کریمہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس سے آگے ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ وہ تو زندہ ہے، ابھی اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے۔ اس کے آگے ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، ہم سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کس سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ڈر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈر تھا، ہاں یہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو آزماؤں گا۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قدم بقدم آزمائیں گے، خوف سے، ہے نا، ہم کو ڈر ہو جاتا ہے نا کہ بھائی ابھی NRC آئے گی، یہ آئے گا، تم یہاں سے یہاں چلے جاؤ، پڑوس میں چلے جاؤ، تمہارا یہ ملک نہیں ہے، کیسے کیسے ہم پر حالات آ رہے ہیں، کیسے کیسے ہم پہ پریشانی آ رہی، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کریں گے، ہم کچھ کرنے تیار ہی نہیں ہیں، ہم کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آئے گی جب ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ واقعی میں اگر ہم لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، چند لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، پوری قوم کو بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو 30 آدمی، ابھی میں نے 2 دن پہلے پڑھا کہ 30 آدمیوں نے، بلکہ کل کے ہی نیوز ہے کہ 30 آدمیوں نے سپریم کورٹ میں پھر عرضی کی کہ یہ آدمی نے اس طرح سے جو اعلان کیا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور وہ سب ہندو ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے اس میں۔ اور مسلمان دیکھو پڑھا لکھا طبقہ کوئی بولنے ہی تیار نہیں، کیوں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اور ہم کو جو چیز عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ایمان عطا کیا ہے، وہی جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ یہودیوں کو دیا گیا تھا، ان کو ایک درجے پر فائز کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا نہیں کیا، ان کو اس درجے سے ختم کر دیا، ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم بھی اس درجے پہ نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا دیں گے، اور دوسری قومیں ایسی آئے گی جو ہم سے زیادہ اچھی ہوگی، ہم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے گی، اور ہے آ گئی ہے، ایسی قومیں آ رہی ہے جو دوسرے قوموں سے مذہب حاصل، جو ایمان وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں بھی ہیں جو غیر مسلم تھے، جو اسلام لائے ہیں اور آج وہ جیلوں میں ہیں، ہم کو ان کا بھی احساس نہیں ہے۔ ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان اس سے بھی غافل ہے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، جو ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت دے دے، ان کو دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے، اور وہ اس پر قائم ہو جائے
تاکہ انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک. چلو بھوک اس زمانے میں تھی، آج تو بھوک نہیں ہے، آج تو ہم خوب کھا رہے ہیں، تو بھوک کا ڈر تو ہم کو نہیں ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کا، اس سے بھی اللہ آزمائیں گے کہ ہماری دکان لوٹ رہی ہے، ہمارے مال کو ختم کر دیا. ابھی بلڈوزر سے ایک مکان گرا دیا، مسلمان کا مکان تھا، توڑ دیا ذرا سے معاملے میں. تو یہ بھی ہے، یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جان، یعنی جان کی قربانی بھی ہم کو دینی پڑے گی. ہم اس کے بغیر، صحابہ نے قربانی دی. جنگ احد میں دیکھ لو، جنگ بدر میں 7 یا 8 صحابہ ہیں یا 14 صحابہ ہیں جو جنگ پہلی جنگ میں شہید ہوا ہے. جنگ احد میں 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوا ہے، اور بھی بہت سے موقع پر صحابہ کرام نے شہادت دی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یہ ثمرات میں فقہاء مفسرین حضرات نے، ایک تو ثمرات ان کا پھل تھا، یعنی پھل ہے، اور ایک تو اولاد بھی اپنا پھل ہے انسان کا. تو اپنے بیٹوں کی قربانی، لنچنگ ہو رہی ہے، اس میں مسلمانوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے. تو آج بھی ہم پر، اور اگر ہم نہیں بولیں گے تو یہ چیز بڑھتی جائے گی. یاد رکھو، اگر ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اور ہم اگر نہیں بولیں گے اور ہم ڈر کر رہیں گے تو یہ ظلم ہم پر اور بڑھتا جائے گا. تو اللہ سے ہمیں مدد حاصل کرنی ہے صبر اور صلاۃ کے ذریعے. صبر ہم کریں گے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم تکلیف کو اٹھائیں گے، تکلیف کو برداشت کریں گے، اور اگر اس کے لیے ہماری جان چلی جائے تو جان چلی جائے، ہمارا مال چلا جائے تو ہمارا مال چلا جائے، ہم کسی حال میں اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنو. ہاں، ایمان اتنا آسان بھی نہیں ہے، جتنا آسان ہے اتنا ہی یہ مشکل بھی ہے. یہ جب ہم نے کہہ دیا نا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہمیں آنا بھی پڑے گا، اس کے تقاضے پر آنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو ہمیں قربان کرنا پڑے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، یہ سب قربانیاں بھی ہمیں دینی پڑے گی. اگر ایسا وقت آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو آیت کریمہ تھی، اس پر میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ڈر کو اپنے اندر سے نکالیں. اور اس کے لیے بھی جو میں یوں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، جو جن کا مطلب میں کچھ ہوتا ہے، تو ہم دوسرے اعتبار سے بھی، ہم شانتی سے بھی بہت ساری کام کر سکتے ہیں. ہم اس کے اوپر میمورنڈم دے سکتے ہیں کلیکٹر کو جا کر، اس کو بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ بالکل اطمینان سے بیٹھے. بس وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ تب کریں گے. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، کہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آئے گی جب ایمان والا ایمان کے لیے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تکلیف اٹھائے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی اس کا محتاج ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے جو ایک ڈر کا جو ماحول ہے، وہ ڈر کے ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے ختم فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ.